علیکم رحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ ایک خاتون اچھی خاصی نمازی دیندار ہے یا تھی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اس خاتون کا کوئی افیئر چل رہا ہے، عشق و محبت وغیرہ یا یہ جو معاملات ہوتے ہیں اس کے تعلق سے۔ تو جی ہاں، یہ سارے کام حرام کے اعمال ہیں، یعنی چھپی محبتیں کرنا، افیئر کرنا، پیار محبت کے یہ سارے معاملات جو آج بھی ہو رہے ہیں اور پہلے بھی ہوتے تھے، اور اب یہ فتنہ جو ہے وہ انٹرنیٹ وغیرہ کی وجہ سے بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، تو یہ حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں اللہ ہدایت پر، نیکی پر رکھے، اور ہدایت اور نیکی پر ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ غیر محرم مرد عورت کے تعلق سے شریعت نے ہمیں بڑی سختی کے ساتھ تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلا حکم تو خواتین کو یہ دیا ہے، دیگر بہت سارے احکامات ہیں، یہ حکم بالخصوص ازواج مطہرات کے لیے ہے، رضوان اللہ علیہن اجمعین، اور بالعموم تمام ایمان والی عورتوں کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقرن فی بیوتکن، عورتوں کا کام کیا ہے؟ گھروں میں ٹک کر رہو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت کی طرح بن سور کر نہیں نکلنا، اگر نکلنا بھی پڑ گیا کسی عذر مجبوری کی وجہ سے تو بن سور کر، بناؤ سنگھار کر کے نہیں کرنا۔ اور اسی طرح فلا تخضعن بالقول، جب عورت غیر محرم مرد سے بات کرے تو نرم لہجے میں بات نہ کرے، فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، جس کے دل میں کوئی روگ بیماری ہوگی وہ اس کے نرم لہجے کی وجہ سے کچھ امید لگا لے گا۔ ہاں، جو بات کہنی ہے کرنی ہے وہ معروف کے مطابق کرنی ہے۔ تو جب عورت گھر سے باہر نکلے گی، جب عورت بن سور کر نکلے گی، یا یہ کہ جب عورت غیر محرم مردوں سے نرم لہجے میں گفتگو کرے گی، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے پھر افیئر جو ہے وہ پیار محبت اور یہ عشق اور عاشق، یہ ہیر اور رانجھا، لیلا اور مجنوں، سسی اور پنو، یہ معاملات پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایمان والے مردوں کو یہ حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مومن مردوں اپنی نظریں جھکا کے رکھو، اور یہی حکم اللہ نے مومنہ عورتوں کو بھی دیا، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اپنی نظریں جھکا کر رکھنی ہیں، ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ سارے اعمال، چاہے عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، بن سور کر نکلتی ہے، غیر محرم مردوں سے بات چیت کرتی ہے اور لہجے کو نرم رکھتی ہے، اور آنکھیں پھاڑ کے منہ اٹھا کے چلتی ہے، یہ سارے ہی معاملات زنا کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ہاتھ کا زنا عورت کو ٹچ کرنا، آنکھ کا زنا غیر محرم کو دیکھنا، اور شرمگاہ پھر ان کی تصدیق کرتی ہے۔ تو جب شرمگاہ مل جاتی ہے، تصدیق کر دیتی ہے، زنا واقع ہو جاتا ہے۔ زنا کرنا تو ہے ہی حرام، اللہ نے ان اسباب کو بھی اختیار کرنے سے منع کیا جو بندے کو زنا کی طرف لے جانے والے ہوں۔ فرمایا ولا تقربوا الزنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہ کان فاحشہ، یقیناً وہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بری راہ، برا راستہ ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کا قریب جانا کیا ہے؟ عورت بلا وجہ باہر بازار میں آ جائے۔ زنا کے قریب جانا کیا ہے؟ عورت بن سور کر باہر نکلنا شروع کر دے۔ زنا کے قریب جانا کیا ہے؟ غیر محرم عورت کا آپس میں لچھے دار، نرم دار گفتگو کرنا ہے، اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ایک دوسرے کو دیکھنا ہے۔ یہ وہ سارے اعمال ہیں جو بندے کو زنا کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو رب العالمین نے فرمایا ولا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کرنا تو حرام ہے ہی ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اور یہ اعمال زنا کے قریب جانے والے ہیں۔ زنا کے قریب لے جانے والے اعمال میں سے ایک بہت بڑا فتنہ وہ انٹرنیٹ، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، اور اسی طرح اس سے پہلے اور آج بھی ہے موبائل کالز، ایس ایم ایس، یہ سارے معاملات بندے کو زنا کی طرف لے جانے والے ہیں۔
تو اس لیے یہ چیزیں جن کو آج ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اوڑھنا بچھونا بنا لیا، کوئی بھی بندہ ہے، وہ چاہے پروفیسر ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے یا کھوتے ریڑی والا ہے، گدا ریڑی والا ہے، موبائل بغیر آج کسی کا بھی کوئی گزارا نہیں۔ ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ موبائل میری ایک انتہائی ضرورت ہے اور موبائل بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر بھی بہت بڑے بڑے فتنے موجود ہیں، اس لیے مومن کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اور یہ کہ ان چیزوں کا استعمال درست طریقے پر کرے۔ اور زنا خوروں کے لیے اور زنا کرنے والوں کے لیے شریعت نے پھر سزا بتائی ہے۔ آج ملاقات ہے، آج بات چیت ہے، آج ہوٹلنگ ہے، بازاروں میں گلی محلوں میں ملنا ہے، فیس بک واٹس ایپ کی ملاقاتیں ہیں، تو کل یہی چیزیں جو ہیں، کل یہی چیزیں بندے کو زنا کی طرف بھی لے جائیں گی۔ اور پھر شریعت نے اس کی اتنی سخت سزا دی ہے کہ اگر تو زنا کرنے والا کوارا کواری ہے، اس کے لیے اللہ نے سزا بتائی، ان کو 100 کوڑے مارنے ہیں۔ اور اگر زنا کرنے والا کرنے والی وہ شادی شدہ ہیں، شریعت نے اس کی سزا بتائی ہے کہ دونوں کو رجم کر دیا جائے، گڑھا کھود کے یا زمین پہ ان کو بٹھا کر ان کو پتھر مارے جائیں اس وقت تک کہ جب تک کہ روح نہ نکل جائے۔ یہ دنیا کی سزا ہے۔ قیامت کی سزا وہ تو کہیں زیادہ ہے۔ یہاں یہ ہے کہ بندہ رجم ہو گیا، بندی رجم ہو گئی، زیادہ زیادہ یہ ہوگا وہ مر جائے گی۔ کتنے دیر کی تکلیف ہے؟ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، اتنی دیر میں پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور وہ اس عذاب سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور اگر زانی جہنم جاتا ہے، زانیہ جہنم جاتی ہے، کتنی بڑی سزا ملے گی کہ جس سزا کے اندر موت نے بھی نہیں آنا۔ جہنم کے اندر جہنمیوں کو موت کوئی نہیں آئے گی، اور وہ سزا دنیا کی سزا سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی ہے، اور دنیا کے اندر یہ سزا ہے، اور قیامت کے اندر ذلت اور رسوائی بھی ہے، عذاب بھی ہے، اور ایسا عذاب اور ایسی سزا ہے کہ مرنے سے اس کا چھٹکارا نہیں ہونے والا۔ یعنی سزا لے کر سزا یافتہ بندہ، اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور تم زنا کے قریب مت جاؤ۔ یعنی زنا کرنا تو حرام ہے ہی ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی زنا کے قریب نہیں جانا۔ اس لیے سوشل میڈیا کا اگر استعمال ہے تو زنا کی طرف لے جانے والے بڑے بڑے ذرائع میں سے آج انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ہے۔ تو ایسی خطرناک صورتحال میں بہتر یہی ہے کہ ایسی کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، وہ سرے سے ان چیزوں کو استعمال کرنا چھوڑ دے، اور یہ کہ اگر وہ استعمال کرتا ہے تو احتیاط کے ساتھ اپنی قبر و آخرت کو اور دنیا کی ذلت اور رسوائی یا عزت افزائی کو سامنے رکھ کر کرے۔ واللہ تعالی عالم الصواب۔